فیضان ٹیکنیکل اینڈ اسلامک میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سیوریج کچن کی کس طرح ڈالی جاتی ہے، کس طرح پوائنٹ رکھے جاتے ہیں، اور دیکھیں ہماری ویڈیو پہ بنے رہیں تاکہ پوری ویڈیو دیکھیں، سکپ نہ کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سیوریج کے پوائنٹ رکھے جاتے ہیں، پی پی آر کے کس طرح پوائنٹ رکھے جاتے ہیں، کتنی پیمائش ہوتی ہے، کس طرح سے ڈالے جاتے ہیں، پوائنٹ کیسے لگتے ہیں، سیدھا پانی کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ وائی ٹی لگا کے 45 ڈگری وائی ٹی لگاتے ہیں تاکہ سیدھا رہے، کوئی بینڈ نہ ڈلے اس کے اندر۔ یہ فلور جالی کا ہے، یہ فلور جالی کا اس لیے ہے کہ فرش ہر ٹائم دھولا جاتا ہے۔ یہ 26 انچ اس کی پیمائش ہوتی ہے دونوں طرف سے، تاکہ تھڑیوں کے اندر کونے میں یہ پی ٹریپ آ جاتا ہے۔ دونوں طرف کیبن بنتے ہیں، شلفیں بنتی ہیں، یہاں فلور جالی لگے گی فرش دھونے کا، کیونکہ کچن کا فرش ہر ٹائم گندا ہوتا ہے اور دھلائی کیا جاتا ہے۔ یہ اب فلنگ کریں گے اچھی طرح، سیمنٹ کی نیرو بنا کر اچھی طرح کریں گے تاکہ کوئی مسام، کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ لیکیج کے چانس رہیں۔ پی ٹریپ ہے، کوئی مسام نہ رہے، کوئی خرابی نہ ہو۔ ہم اس کو اچھی طرح فلنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کاٹن پٹی یعنی ڈاکٹر پٹی اوپر سیمنٹ لگا کے اس کو لپیٹتے ہیں تاکہ یہ اس کی جو ہے نا جینڈنگ یہ اچھی طرح ہو جائے، کوئی اس کی لیکیج کے چانس ممکن ہی نہیں کہ کہیں سے ہو جائے، کیونکہ پانی ہے، پانی کہیں سے بھی لیکیج کر سکتا ہے اگر غفلت کی جائے۔ اب اس کا لیول چیک کرائیں گے، پی ٹیپ اگر لیول نہیں ہوگا تو بالکل بدبو آئے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اکثر کچن میں، باتھ روم میں کچھ بدبو آتی ہے۔ یہ برابر ہے، اور اس سائڈ پہ جہاں ڈرین یعنی پانی نکل رہا ہے اس سائڈ کو ہم بلکہ اٹھا دیتے ہیں، ڈھال نہیں دیتے، اٹھاتے ہیں تاکہ پانی اس کے اندر زیادہ بھر جائے، پی ٹریپ کے اندر پانی زیادہ کھلو، تاکہ کھلونے سے، کھڑا ہونے سے پانی زیادہ کھڑا ہوگا تو بھرا جائے گا، یہ بھر جائے گا اور اس کے اندر مسام نہیں رہے گا، کوئی بدبو نہیں آئے گی۔ یہ سنک پوائنٹ ہے، اوپر سنک یعنی بول والا، یہ سنک مکسر کے پوائنٹ ہے، پی پی آر سی کے۔ دیکھنا چاہیے ہم نے ان کو، یہ نیچے والے پوائنٹ فینسی ہے۔ یہ کاٹن پٹی ہو گئی، یہ پی ٹریپ اچھی طرح رکھا۔ اب بھریں گے اس کو بجری، مسالہ، سیمنٹ رلا کر اس سے مکس کریں گے اچھی طرح۔ اس کے نیچے بھی خلا ہے تاکہ بھرا جائے، نیچے اوپر دونوں طرف، چاروں طرف سے بجری آ جائے گی اس کے اوپر۔ یہ کوئی غلطی نہیں کرتے، مسٹیک نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو بلڈنگ صحیح رہتی ہے، پانی کا نکاس صحیح رہتا ہے، لیکیج نہیں ہوتی۔ نہیں تو لیکیج ہو جائے تو تباہ ہو جاتی ہے بلڈنگ، برباد ہو جاتی ہے۔ مالک کو چاہیے کہ اچھا کاریگر لگائے، اچھا کاریگر لگائے گا تو اچھا کام ہوگا، اچھا میٹیریل لگائے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کام کس طرح کرا رہا ہوں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ بلکہ ٹھیکیدار یا مستری جو بھی ہے اوپر بلڈنگ والا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پلمبر کس طرح کام کر رہا ہے، اچھا پلمبر ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، نہیں ہے تو اس سے نہ کام کرائے، کیونکہ اچھا کاریگر لگائے پلمبر کو۔ پلمبر اچھا ہوگا تو اچھا کاریگر ہوگا تو کام اچھا ہوگا، ورنہ آپ کی بلڈنگ تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو ڈال کے چلا جانا ہے، اسے کیا خبر کہ سیوریج کیا ہے۔ مالک کا لاکھوں کا نقصان ہے، اس کے کو جیب سے نکلتے ہیں کہ یہ تو مالک کے لگتے ہیں نا، اس لیے مالک کو چاہیے کہ اچھا کاریگر لگائے۔ جب اچھا کاریگر ہوگا تو وہ اچھی طرح کام کرے گا، فلنگ کرے گا، کاٹن کرے گا، اسے
صحیح طریقے سے ڈالے گا، کہیں بینڈ نہیں ہوگا اس طرح کہ پانی رک جائے، کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، اور کاٹن وغیرہ کرے گا، لیول صحیح چیک کرے گا، اس کے بعد پائپ اچھا لگائے گا، مٹیریل اچھا نہیں غلط ہوا تو نہیں لگائے گا، اس لیے ہم یہ پوری فلنگ کریں گے۔ ہمارا چینل ہے یوٹیوب، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، فضان ٹیکنیکل اینڈ اسلامک۔